آج عمران خان نے جو انہوں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا اس کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے 24 نومبر کی ڈیٹ کی اور اس تاریخ کی اہمیت بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کیوں باہر، آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ نے باہر آنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا آج کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں۔ آپ سب کو یہ اگر پہلے سے بھی پتہ ہوگا لیکن آپ کو اب یہ دوبارہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ ایک ستون ہے میڈیا، دوسرا ستون ہے آپ کی جوڈیشری، تیسرا ستون ہے آپ کی جمہوریت۔ آپ کا جو ووٹ ہے یہ جمہوریت کے اندر آتا ہے۔ آپ کی جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ تینوں ستون کو کیا کہتے ہیں نا زمین بوس کر دیا ہے۔ ان کو آپ کی میڈیا کو دیکھ لیں، آج ہم کھڑے تو میڈیا کے آگے ہیں لیکن میڈیا کا بالکل گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو مین سٹریم چینلز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ کا جو سوشل میڈیا اس کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کا ایک VPN لگا تھا، اس کے اوپر انہوں نے فتوے ڈلوا دیے ہیں۔ آپ کو ہر طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ تک کوئی انفارمیشن نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ جوڈیشری، انہوں نے آپ کے سپریم کورٹ کو ایک گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے۔ ان کا جو کام تھا وہ ایک ستون تھا جس کے اوپر ایک چیف جسٹس بیٹھا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا قاضی کیا کارنامے انجام دے کے گیا ہے پچھلے اپنا جو ان کا دور تھا، اور آج انہوں نے کس طرح تباہی مچائی، جس طرح انہوں نے تحفظ دیا ہر چور کو، ووٹ چور کو بھی اور پیسے کے چور کو بھی۔ کس نے تحفظ دیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تیسری، آپ کا ووٹ، آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو، آپ کا ووٹ لے کر جن کے آپ کے نمائندے تھے ان کو اسمبلیوں سے باہر کر دیا جن کو آپ نے بھیجا تھا، اور انہوں نے سارے جو چور اور ان کی جو کیا کہتے ہیں نا کہ جو وہی کریں گے جو ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھا، ان کو انہوں نے ان سے اسمبلی بھر دی۔ اسی اسمبلی سے چوری کیے ہوئے ووٹ کی اسمبلی سے انہوں نے 26ویں ترمیم کروا دی، اور اس 26ویں ترمیم میں ایسی انہوں نے شکیں ڈالی ہیں جو کہ تھوڑے سے شخصیات کی یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہیں، یا تھوڑی سی شخصیات کی ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب تینوں ستون گر جائیں، عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں۔ پہلے آپ چھوٹے غلام تھے، اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں۔ اب 24 تاریخ کو آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا، آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے۔ آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی۔ ہمارے پہ اب فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں۔ 24 تاریخ کو انہوں نے صرف PTI کو نہیں کال دی، عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے، ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے۔ ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ہم اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ جب ہم اکٹھے مل کے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے
اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے. کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی. اچھا، اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا، انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر، ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے، باہر جا کر، پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. اب باہر پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ جن ملکوں میں وہ خود بس رہے ہیں، جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے ان ملکوں میں جا کر دیکھا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. ان کو آزادی کا احساس ہے. اس لیے ان سے عمران خان نے خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں، آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ وہاں نکلیں. پاکستان کے لیے 24 تاریخ کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. آپ نے احتجاج پاکستان کے لیے کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے. لیکن آخر کار جب پاکستان میں آزادی، ہمارے جو قیدیوں کی آزادی، عمران خان کی آزادی، ہم خود 24 کروڑ لوگ ہیں، سب کہتے ہیں کہ 85% عمران خان کا ووٹ ہے، پاکستان کے اندر سپورٹ ہے. اس کا مطلب 20 کروڑ لوگوں میں سے ہم تھوڑے سے بھی لوگ نکل آئیں، ہم 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی، تو انشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکیں گے. ہم انشاءاللہ اس نظام کو ہم ان کو بتا دیں گے جو تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے اور ہم اپنی تبدیلی جو مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ عمران خان کہتے ہیں آپ کی آزادی قریب ہے، ان قریب ہے. یہ ان کے آخری لفظ. یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے کزن آئے تھے امریکہ سے، کیا ان کی ملاقات کرائی گئی؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ بتا دیے گا کہ پارٹی کے صدر پرویز الہی کیا اب دوبارہ حرکت میں آئیں گے؟ اتنا بڑا احتجاج خان صاحب نے دے دیا ہے. پہلے تو پارٹی کی طرف سے آتا تھا، اب خان صاحب کا احتجاج ہے. کہیں پچھلے بھی احتجاجوں میں شامل نہیں ہوئے، نظر نہیں آئے، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی. شاہ محمود قریشی بھی شکوہ کر رہے ہیں، تو کیا کچھ معاملات؟ دیکھیں ڈاکٹر نشانہ برقی ادھر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، تو کافی دیر ان کو باہر بٹھا کے آخرکار جج سے کافی دفعہ ہم نے جب اپیل کی تو ان کو پھر اجازت مل گئی تھی. آج ان کی عمران خان سے کافی لمبی ملاقات ہو گئی ہے. مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. اب میں نے جو آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا اس کے لیے میں نے آپ کو وہ پیغام دے دیا. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو آپ کی کیا کیا تیاریاں ہیں، جو آپ کی جو قیادت نکل رہی ہے اس حوالے سے، جو کے پی کے سے قافلے نکل رہے ہیں، پنجاب سے کیا صورتحال اور سندھ سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، جو عمران خان نے، پھر سے میں واضح کر دوں، ہم نے جب جانا تھا احتجاج پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے. ہم سب کو پتہ ہے کہ راستہ کدھر ہے، اور اگر کنٹینر لگے ہوں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیسے پہنچنا ہے. وہ نے بھی تیاری شروع کر لی ہے آپ کو روکنے کے لیے. ہاں تو وہ کنٹینر لگا دیں گے، ٹیئر گیس پھینک دیں گے. لیکن ہم آئینی کام کر رہے ہیں. اگر ہم احتجاج کرتے ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے. جو احتجاج کے اوپر ظلم کرے گا وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے اپنا پرامن احتجاج جو ہمیشہ عمران خان نے کہا ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا، کبھی آج تک کوئی ان کے ایک الفاظ بھی بتا دیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جا کر کسی چیز کو توڑیں یا کچھ کریں. تو اگر یہ سب جھوٹ بولیں یا وہ تارڑ جھوٹ بولے، آپ ان کو پتہ ہے وہ سچ کہاں بولتے ہیں. 9 مئی کی ویڈیو شیئر کر دی گئی ہے میڈم. ہاں تو وہ جو تارڑ نے کی ہے نا، اس کو کہو آپ CCTV فوٹیج لے آؤ، اپنی حکومت کو کہو لا کر دکھا دیں اور پھر آپ دیکھ لیں. اور عمران خان نے ہمیشہ کہا تھا، شروع سے کہا ہے، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ سارے
शवाहिद उसमें लेकर आएं। जब आप उस जुडिशल कमीशन एक रिपोर्ट तैयार कर दे कौन कौन जिम्मेदार था ये 9 मई को बिल्डिंगें जलाने में, आप उनको जुडिशल कमीशन की कहने के मुताबिक हुकूमत का काम है उनको सजाएं दे दें। ये इमरान खान का काम नहीं है, ये उनका काम है। ठीक है।